یہاں کہا کہ یہ آسمانوں اور زمین کا ایک وجود ایک دن ختم ہو جائے گا، جب تک یہ رہیں گے تب تک جنت ہے، تب تک جہنم ہے۔ جو چیز کبھی شروع ہوئی تھی وہ کبھی ختم ہوگی، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کی صفت ہے، تو ہمیشہ کوئی اور نہیں رہے گا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اپنے علم و اپنی قدرت سے ہر چیز کو گھیرے ہے۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 126 126 آج کا درس یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پچھلی آیت پہ نظر ڈال لیں، آیت 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ نظام زندگی کی حیثیت سے اس سے اچھا کسی کا ہو نہیں سکتا جس نے مکمل سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے قوانین کے آگے، وہ محسن، اور وہ اس کے جو بیلنس اور توازن اللہ کے قوانین میں ہے اس کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہوئی، سنک ہو گیا۔ نیچر میں قدرت نے جو بھی لاز رکھے ہیں، قوانین رکھے ہیں، اس کے مزاج میں اس سے ٹوٹل ہم آہنگی ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال رکھی کہ پھر وہ تھے اپنے آپ میں ایک پوری امت بھی تھے، اور ان کا جو کلچر تھا، ان کی جو ملت تھی، جب وہ ایسا کرے گا تو اس کی مثال حضرت ابراہیم جیسی ہوگی، وہ ان کی اتباع کرے گا، ان کے کلچر کی۔ اور اس لیے پھر ایسا کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آئی ہے یہ آج کی آیت کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پرسنل کیا کام آتا ہے؟ کوئی کہیں ترجمہ ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہیں کہ اللہ ہی کا ہے تو اللہ کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو اللہ ہی کے لیے کا مطلب اللہ نے جو نظام چاہا اس کو پورا کرنے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے قوانین کی پابندی یا اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور پھر اللہ کا علم سب پر حاوی ہے۔ یہ آیت جو ہے، یہ یعنی آیت کا یہ حصہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگلی 8 آیتوں کے اندر، 9 آیتوں کے اندر اس 126 کو ملا کر 4 مرتبہ آئی ہے۔ مطلب یہ ٹکڑا 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں، وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے قوانین کو پورا کرنے میں، اللہ نے جو چاہا اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، سب اس کے لیے سرگرم ہے۔ بس انسان کو صرف اتنی آزادی دی گئی ہے کہ وہ کچھ ارادہ کرے اور کوشش کرے اس پہ عمل کرنے کی، عمل کر سکنے کی بھی آخری چوائس اس کی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو کچھ بھی اس کو بدلہ ملے گا وہ اس کا ارادہ اور اس کی کوشش بھی اس نے کی۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ مانگیں گے۔ دیکھیں یہاں فتویٰ لفظ آیا ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، انہیں بتاؤ کہ اللہ دیتا ہے تمہیں فتویٰ۔ فتویٰ کسی اہم مسئلے میں، کسی باریکی بات میں کے سلسلے میں سوال کرنا، اس کا جواب دینا، یہ فتویٰ ہے، کسی سوال کا جواب دینا۔ کہو کہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھیں گے۔ یہ سورہ نساء شروع ہوئی تھی، جو دبی کچلی مظلوم عورتیں تھیں، ان کے حقوق کے بارے میں، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ
وہ جو جن کے حقوق تنہا رہ جانے کی وجہ سے اگر بیوہ ہوں اور ان کے بچے ایسے ہوں کہ ان کی معاشرے میں سماج میں حق تلفیاں ہو رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ کوئی کہیں رہتا ہے، ہر وقت اس کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو یہ کہا تھا کہ پھر نکاح کرنا، چاہے دوسرا نکاح کرنا پڑے، چاہے تیسرا چاہے چوتھا، ان سے نکاح کر لینا۔ اس کے بعد ان کو اس سے سیکیورٹی، ایک پروٹیکشن، ایک تحفظ فراہم ہوگا جو دور رہ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ممکن نہیں ہو رہا ہو تو یہ ضرور کرنا کہ دوسرا نکاح کر لو، ان میں سے کسی سے، تیسرا کر لو، چوتھا کر لو۔ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھیں گے، جہاں سے شروع ہوئی تھی سورہ نساء، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس میں یہ کہا تھا کہ ان کے درمیان لیکن عدل رکھنا۔ پھر اس عدل کی بات کو یہاں پر اور آگے سمجھایا کہ دونوں کی کچھ ذمہ داریاں اور حقوق ہیں، مرد کے اور عورت کے۔ وہاں تو یہ تاکید کی تھی کہ ان کے درمیان میں عدل بھی رکھنا، ان سے انصاف کا سلوک رکھنا۔ جب اس وجہ سے کوئی دوسرا نکاح کرو یا تیسرا کرو تو وہ خالی یہ نہیں ہے کہ ترس کھا کر لائے اور لا کر ڈال دیا، اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنا۔ پہلے فتوے کی بات کو سمجھ لیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ فتوے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا سوال پوچھنا جو عام طور سے واضح نہیں ہے، اس کا جواب، اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ اصل فتویٰ تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی مفتی نام کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا دور اول میں۔ جج ہوتے تھے، قاضی، جیسے کہ جج ہوتا ہے مقدموں کا فیصلہ کرنے والا، قاضی القضات ہوتا تھا جو چیف جسٹس، یہ مفتی نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات کو جب اور ایکسپینڈ ہوئی سوسائٹی، معاشرہ اور آگے بڑھا، سوالات بہت آنے لگے، علم والوں سے ظاہر ہے سوال کیے جاتے ہیں، تو یہ کیا گیا کہ سوالات کے جواب دینے کے لیے الگ ایک سیٹ رکھ دی گئی کہ علم والے کی، کسی کی، کہ سوال سب یہاں پر آ کر لیا کرو۔ یہ تھا فتویٰ، وہ جواب دے دیا کریں گے۔ ان کا نام مفتی رکھا گیا، یہ اسی لیے رکھے گئے کہ سوالوں کے جواب دیں گے۔ یہ سوالوں کے جواب دیکھیے یہیں سے دیکھ لیجئے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں تمہیں بتایا گیا، لوگ پوچھیں گے، فتویٰ لیں گے، تو اللہ دے رہا ہے فتویٰ۔ اب کوئی نہیں مانے، اس فتوے پہ عمل نہ کرے، عمل نہیں کرے تو اسے جیل میں بند نہیں کیا جائے گا، نہ کوڑے مارے جائیں گے، نہ قتل کیا جائے گا۔ اس نے جو حق تلفی کی، اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ اس کے باوجود کوئی عدل قائم نہیں کرتے، بدسلوکی کرتے ہیں، تو اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ کچھ قوانین یہاں رکھے جا سکتے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اسے تعزیر کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں حدود جو اللہ نے مقرر فرما دی، کچھ سزائیں، کچھ جرائم کی، کچھ برائیوں کی سزائیں جو ہے مقرر فرما دی، اور اس کے علاوہ ہر سوسائٹی میں الگ الگ طرح کے مسائل ہوں گے، تو اسٹیٹ کو اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور قانون بنائے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے، انہیں تعزیر کہتے ہیں۔ اللہ نے فتویٰ دیا، لوگ نہیں عمل کر رہے، یعنی اللہ نے جواب دیا۔ اللہ کے کلام نے ایک بات، اور یہی جواب تھوڑی دیا، بھرے پڑے ہیں بہت سے احکامات، بہت سی ہدایات، لوگ نہیں کرتے عمل، نہیں کرتے تو بھی اس کی سزا نہیں، وہ سب فتوے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن میں یہ آیا کہ تم سے یہ سوال کریں گے، یسألونک ماذا ينفقون، تم سے یہ سوال کریں گے خرچ کیا کریں، کہا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو۔ کہیں یہ بتایا اسی سوال کے جواب میں کہ کہاں کہاں خرچ کرو،
اب کوئی نہیں کر رہا، وہ بھی فتویٰ تھا. اب کوئی نہیں اگر کر رہا تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو جب اللہ کا دیا ہوا فتویٰ بائنڈنگ نہیں ہے، فرض کے اعتبار سے تو ہے کہ لوگوں کو ماننا ضروری ہے، لازم ہے، نہیں تو اس کے نتائج برے نکلیں گے. اگر یہاں پہ دنیا میں تعزیر میں اس کو کوئی سزا نہیں رکھی گئی تو یہاں نتائج برے نکلیں گے اور یہاں کے بعد بھی سزا بھگتنی ہوگی. لیکن لوگوں کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کے اعتبار سے یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ ہر حالت میں ہر ایک کو عمل کرنا ہو جائے، مگر کرنا ہوگا، نہیں کریں گے اس کی سزا بھگتیں گے. تو پھر یہاں دنیا کے جو مفتی ہیں ان کا بھی بائنڈنگ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں مزاج ایسا ہو گیا کہ ایک تصور، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، کہیں کہیں تو بغیر سوال کیے وہ فتوے آتے ہیں، وہ بھی فتوے کہلاتے ہیں. یہ فلاں بات ہے، یہ ہم نے اعلان کر دیا، تو اب اس کے بعد یہ تصور ہے کہ اب سب کے لیے سب پر بائنڈنگ ہو گیا، سب کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لازماً عمل کرنا چاہیے اگر کوئی اچھے علم والا ہے. لیکن یہاں کے مفتی صاحب میں اور اللہ کے فتوے میں یہ فرق ہے کہ ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. 4-5 الگ الگ مفتی صاحبان سے فتوے لیے جائیں، ان میں فرق بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنے علم سے، اپنی استعداد، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جواب دے رہے ہیں. تو اس لیے اور بھی یہ بہت آخری درجے کا لازم نہیں ہے کہ ہم اسے آخری طور پر صحیح معنی کہیں اور بھی کنفرم کر لیں. لیکن اس کو ایسا کہ جیسے کوئی پولیس فورس کے ساتھ میں اس کو یا عوام ایسا عمل کرے کسی کے ساتھ میں کہ انہوں نے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا تمہیں جان سے مار دیں گے اب تم نے عمل نہیں کیا. تو یہ جو انداز بنا ہے یہ اس لیے بنا ہے کہ عوام کو علم نہیں ہے. عوام کو جب علم نہیں ہوتا تو لوگ اس کا انڈیو ایڈوانٹیج لیتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے. آپ اپنی خود کسی کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دیں تو اب اس میں وہ جو کچھ بھی کرے، لیکن اصل قصور تو آپ ہی کا تھا. جس کا جو اسٹیٹس ہے ان کے علم کی فضیلت کی وجہ سے ان کا احترام لازم ہے. لیکن یہ یہاں پر جو آج فتوے کہلاتے ہیں اور بغیر سوال پوچھے آتے ہیں، ایشو کیے جاتے ہیں، اور پھر تصور یہ ہوتا ہے کہ فتوے کے خلاف فلاں ہم لے آئے، فتوے کے خلاف فلاں نہیں کر سکتے. اب یہ تصور جو ہے یہ اسی شکل میں بن گیا، اسی وجہ سے بن گیا کہ لوگوں کو علم نہیں ہے. بہت سے سوال تو پوچھنے ہی نہیں جانے پڑتے، ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ایک بیسک علم یعنی قرآن شریف پر تھوڑا سا اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کے اعتبار سے غور کر کے اگر اس کا پورے کا ایک ترجمے کے ساتھ میں گزر جاتے، عربی نہیں بھی آئی ہے تو، اگر عربی نہیں آتی ہے تو اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں، تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہے. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن. اب یہ سوال کا بتایا کہ کس بارے میں سوال کریں گے لوگ، جب تمہیں کتاب میں جواب دیے جا چکے. یہ جو تمہیں کتاب میں بتایا گیا ان عورتوں کے بارے میں، یعنی پہلے بتایا گیا تھا نا آیت نمبر 3 میں اسی صورت کی، کہ ان بے سہارا عورتوں یا ان بے سہارا بچوں، یہاں تو عورتوں کی بات ہے، بے سہارا عورتوں، جو بے سہارا عورتیں ہیں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو، جو ان کے سلسلے میں جو تمہیں کتاب میں بتایا گیا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے اوپر، اور تم ان کو وہ حقوق جو دیے گئے وہ تم پورے نہیں کرتے، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ تم انہیں دیتے نہیں اور سوال کر رہے ہو. کہا کیا گیا تھا تم سے اس کے باوجود کہ حق نہیں دیتے ہو، ترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط. اور ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، حقوق دینا نہیں چاہتے، تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ہو جن کے پاس مال ہو لیکن پروٹیکشن نہیں ہو، دوسرے ہڑپ کر جائیں گے، ان کو تحفظ دینے کے لیے، سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بھی نکاح ہوتا، تو تم یہ چاہتے ہو نکاح کر لیں ان سے اور حقوق نہیں دیں.
اور یہی بات جو ہے ان بچوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو کمزور پا کے دبا لیے گئے، والمستضعفین من الولدان، یہ ایک ہی دونوں کے بارے میں تم سے یہی کہا گیا تھا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، سوال کرنے کی ضرورت کیا بچی تھی؟ صاف صاف بتا دیا گیا تھا نا کہ ان کے معاملے میں جو تم انصاف کرنا. اب یہ انصاف تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ انصاف کیا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کہاں پہ انجسٹس ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ہر ایک کو نظر آتا ہے. یہ کوئی اتنی ایسی چیز نہیں کہ وہ ایک ایک بہت باریک ہر نقطے کا جواب الگ الگ کر کے دیا جائے. یہ تو ہر ایک کا کامن سینس بتا دے گا، تمہیں نہیں محسوس ہوگا، باقی سماج سب دیکھے گا، کہے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور اللہ یہ بس خیال رکھنا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے. تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. یہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے. یہ تھی آیت نمبر 3 شروع میں جو آئی تھی. یہ اصل میں اسی کے کنٹینویشن میں یہ بات کہی گئی کہ لوگ سوال کریں گے تو بتاؤ جواب کتاب میں دیا گیا ہے، یہ اتنا کافی ہے کہ انصاف کرنا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ معاشرے میں، سماج میں بے سہارا جو ہیں، وہ چاہے بچے ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان سے اگر انصاف نہیں ہوگا اور ان کے حقوق حق تلفی ہوگی، ان کی انفرنجمنٹ ہوگا ان کے رائٹس کا، تو فَانْكِحُوا، تو ان بچوں کی ماؤں سے نکاح کر لینا، یا ان عورتوں سے، چاہے وہ بیوہ ہوں اور چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، کہ وہ اگر تنہا رہ گئی ہیں اور ان کو دوسرے لوگ ایکسپلائٹ کرنے کا تمہیں ڈر ہے کہ روکا نہیں جا پا رہا، تو ان کو ایسی لڑکیوں یا ایسی عورتوں سے نکاح کر لینا، چاہے 2 کرنے ہو، چاہے پڑھنے، چاہے 3، چاہے 4 تک، مثنا و ثلاثہ و رباع. یہ آیت تھی جس کے تسلسل میں یہ ابھی یہ بات آئی، پھر دوبارہ اس حق کو یاد دلایا گیا، اور پھر آگے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اب نکاح کرنے کا حکم دیا، ایک تاکید کی، ایک اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ نکاح کے ذریعے ان کے حقوق کی حفاظت کرو نکاح کر کے، چاہے تمہیں زیادہ نکاح کرنے پڑے. اب عورت کو سمجھایا. یہ سب کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوگا بہت سی جگہ کہ دقت آئے گی، گڑبڑ ہوگی. وہ حکم کوئی پولیس سر پہ ڈنڈا لیے تھوڑی کھڑی ہے، حکم دیا تھا، لوگ نہیں عمل کرتے. تو اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو شوہر کی طرف سے زیادتی کا، شوہر کی طرف سے ایسا کہ جیسے اس نے بالکل چھوڑ دیا ہے اسے، اور اعراضاً، یا اس کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہے، تو دونوں اس بات میں دونوں آپس میں صلح کر لیں، یعنی آپس میں کچھ کر لیں ایگریمنٹ کی، اتنا نہیں اتنا کریں گے 100%. اب یہ عورت کو بتایا کہ اس کے باوجود کہ حکم دیا گیا ہے مرد کو، لیکن پھر بھی خلاف ورزی بہت سی جگہوں پہ ہوگی، وہ جانتے ہیں اس حکم کے بارے میں، پھر بھی خلاف ورزیاں ہو جائیں گی. تو اب کیا کریں؟ مطلب ایک نکاح ہوا ہے تو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے نا. تو اب انہیں سمجھایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نشوز کا، اب یہ نشوز لفظ کو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا، میں آگے پھر یاد دلاؤں گا اور لاؤں گا کہ نشوز لفظ ذہن کے اندر ابھی رکھیے گا. نشوز کا خطرہ ہو، یعنی یہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اور جو حقوق اس کے ہونے چاہیے وہ نہیں دے گا، جو اس کے حق ہونے چاہیے، یا اس سے بچتا رہے گا اعراضاً، فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا، تو آپس میں کر لیں کچھ ایڈجسٹ، کچھ طے کر لیں. یہ مشورہ پھر دیا عورت کو کہ بجائے اس کے کہ کچھ اب اس پر طوفان کھڑا ہو یا پھر فوراً یہ ہو کہ طلاق ہو جائے، خلا لینے کی بات کریں، ایڈجسٹ کر لیں.
آپس میں مل کر کچھ طے کر لیں کہ اچھا اتنا نہیں کر سکتے یہ تو کرو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں کچھ اور ایگریمنٹ کر لیں اور صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح میں خیر ہوتی ہے. بجائے یہ بالکل باریکی سے ہر چیز کے قانون پر چلنا ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا. ترغیب تو اس کی دی گئی کہ جتنا کہا گیا اس سے کچھ زیادہ کرو. حسن سلوک کے بارے میں ہر جگہ یہی ترغیب دی گئی کہ اتنا تو کہا گیا، اس سے زیادہ کرو گے تو اچھا ہے. لیکن اس سے کم کوئی کرتا ہے تو بھی آپس میں اگر ایک بار ہو ہی گیا ہے نکاح تو ایڈجسٹ کرو. یہ زیادہ اچھا ہے کہ بات چیت کر کے کچھ ایڈجسٹمنٹ کر لو اور صلح کر لو. اسی صلح میں زیادہ بھلائی ہے بجائے لڑائی میں، اور بجائے اس کو پورے معاشرے میں لے جانا اور اس کے بعد پھر اس کے انجام جو ہے وہ زیادہ برے ہونے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، مزاجوں میں یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بخل آ جاتا ہے، کنجوسی آ جاتی ہے، دو کا خرچہ ہے. یہ بھی ہے کہ اس کا مال تھا، اس طرح کی چیزیں ہیں. مختلف سچویشنز میں طبیعتوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لالچ بھی ہوتا ہے، حرص بھی ہوتی ہے. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تم سے کہا تو یہ گیا تھا کہ سب سے، دونوں سے احسان کرو، یعنی تمہارا رویہ جو ہے وہ حسن کا ہونا چاہیے، وہ اچھائی بھلائی کا ہونا چاہیے، وہ بیلنس و متوازن اور پروپورشنیٹ ہونا چاہیے. اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو پھر اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. دیکھیے وہ نشوز کا لفظ میں نے کہا تھا، یاد رکھیے گا، یہ آ چکا ہے اسی صورت کے اندر. وہ جو بڑی کنٹروورشل سی اب ہو گئی ہے آیت، یہ اس میں آیت جس میں یہ کہا گیا کہ بہت لمبی اس کے کافی تشریح ہوئی تھی کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے. یہ وہ آیت ہے. اور اسی آیت کے اندر یہ بھی آیا کہ جب حاکم بنا دیا گیا تو پھر وہ یہ نشوز، واللاتی تخافون نشوزہن، اور تمہیں ان سے نشوز کا اگر جن عورتوں سے تمہیں خطرہ ہو تو پھر آگے جا کے کہا کیا کیا کرنا، اور پھر مارنا بھی، پٹائی بھی کرنا. اس کی تفصیل آئی تھی خوب وہاں پر کہ یہ مارنا یا پٹائی کرنا نہیں ہے، اور وہ حاکم بھی نہیں ہے. اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس جگہ پہ ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں تو کچھ حقوق زیادہ ہیں. حاکم نہیں ہے جس فیلڈ میں، اور جس فیلڈ میں ذمہ داریاں عورتوں کی زیادہ ہیں وہاں ان کے حقوق زیادہ ہیں. تو یہ نشوز، اگر تمہیں ان سے نشوز کا خطرہ ہو، یہ خالی ایسا ہی نہیں ہے کہ نشوز کا کہ وہاں سے اور یہ بات نکالی جاتی کہ دیکھو سرکشی، یہاں زیادہ لفظ سوٹ کرتا ہے اس لیے ترجمہ سرکشی کر دیا گیا. تو یہ سرکشی مرد کی بھی ہے. وہاں پہ کہا گیا کہ مرد سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو کیا عورت حاکم ہے؟ اس سرکشی کی وجہ سے اور حاکم ترجمہ کر لیتے. تو ابھی جو آیت گزری اس میں یہ کہ اگر تمہیں مردوں کی اور شوہر کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہو، اصل مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حقوق مردوں کے ہیں عورتیں انہیں نہیں پورا کر رہی، تو یہ نشوز ہے. اس کو یہاں پہ سرکشی سے بھی ترجمہ کر لیتے. اور یہ جو ابھی آیت گزری جہاں عورتوں نے کہا مردوں سے تمہیں نشوز کا اندیشہ، یعنی جو مردوں کو جو حقوق ادا کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے، وہ ان کی طرف سے نشوز ہے. تو کہ اگر تمہیں کسی عورت کی طرف سے یہ نشوز کا خطرہ ہو تو صلح کر لیں آپس میں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. یہ بھی دونوں کو پھر سمجھایا، یعنی باری باری الگ الگ اس بات میں کہ اگر اس کے بعد بھی وہ ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو، اختلاف ہو، کہ تم کتنا بھی چاہو مکمل 100% تو عدل کر نہیں سکتے. انصاف بالکل 100% عدل تو کوئی بھی کچھ نہیں. تو آخری درجے کا جو بے پناہ خیال رکھیں ہر چیز کی برابری کا، وہاں اپنے دل کے میلان کا کہ کسی ایک کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے وہاں اس کا فرق ہوگا. تو تم چاہے جتنا چاہو 100% تو تم عدل قائم نہیں رکھ سکتے جب ایک سے زیادہ نکاح ہوں گے، تو چاہے جتنا چاہو. لیکن فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، لیکن ایسا مت کرنا کسی ایک کی طرف ایسے جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو، جیسے کہ لائے اور لٹکا دیا، اب پڑی ہوئی ہے بیچاری. تو یہ انداز نہیں بن جائے. بالکل 100% گن گن کر چاہو کہ عدل کرو، یہ تو کر بھی نہیں پاؤ گے. تو یہ پریکٹیکل باتیں ہیں جو سمجھائی جا رہی ہیں. ہدایت دے دی کہ کرنا ہی مت، اگر عدل نہیں کر سکو تو نکاح اس ایک سے آگے مت کرنا.
اب کر ہی لیا ہے تو پھر اس کے بعد ہدایات دی جا رہی ہیں اور اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ 100% تو نہیں کر پاؤ گے. عورت کو سمجھایا کہ اب ہو گیا نکاح تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ کچھ ایڈجسٹ کر لو. ان سے کہا کہ اچھا 100% نہیں کر سکتے لیکن ایسا مت کرو کہ بالکل جیسے لٹکا کر چھوڑ دیا, نکاح کر لائے تھے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, تم اگر صلح کرو, اپنی اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو پھر جو غلطیاں ہو جائیں گی اللہ انہیں ان غلطیوں کو ڈھکنے والا ہے اور اللہ رحم فرمانے والا ہے, رحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اور اگر پھر ایسا ہی ہو کہ آخری درجے کو جدائی ہی ہو جائے تو پھر مجبوری ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو پہلا نکاح کیا تھا ان میں بھی ہو جاتی ہے. یہ سچویشن آ سکتی ہیں کہ جو اگلا کیا وہاں پہ پھر الگ ہونے ہی کی نوبت آ جائے. تو پھر اگر کیا تھا, اچھی نیت سے کیا تھا, کوششیں بھی دونوں نے کی تھیں, یہ جو پیچھے اس نے بھی واقعی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس نے بھی عدل کرنا چاہا تھا لیکن نہیں مزاجوں کی مناسبت. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مزاجوں کی مناسبت نہیں ہوتی, اصل قصور دونوں کا نہیں ہوتا لیکن نہیں ہوتا ایڈجسٹمنٹ. تو کہا کہ اگر وہ دونوں الگ ہی ہو جائیں تو پھر ایسی حالت میں پھر اللہ جو ہے وہ دونوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا, یعنی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے, ان کے انتظام پھر اللہ کر دے گا. مقصد یہ کہ پھر اگر ایسے حالاتوں کے رہنا ساتھ میں ممکن ہی نہیں ہو تو پھر الگ ہی ہونا زیادہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ زندگی کو جہنم بنانا جو ہے وہ اس لیے نکاح نہیں ہوتا کہ جہنم بنی رہے. آخری درجے تک کریں ایڈجسٹمنٹ, لیکن ممکن ہی نہیں ہے تو پھر الگ ہو جائیں. اور یہ نہیں سوچیں اس لیے نہیں پڑھی رہی کوئی عورت کہ اب میں کہاں سے کھاؤں گی, میں تو برباد ہو جاؤں گی, میرا کوئی دیکھنے والا نہیں, کہ اللہ انتظام فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اللہ وسعت والا ہے, انتظام کر سکتا ہے, اور اللہ حکمت والا بھی ہے. پھر وہ دہرایا اسے, میں نے کہا تھا نا 4 بار آیا یہ ادھر قریب, بالکل قریب قریب. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کے قوانین جو ہے ان کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے. اس کے اور اصل میں یہاں پر جو نظام ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس نے جو چاہا ہے سب اس کی طرف جو ہے وہ کاریرت رہیں, سب اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو پورا کریں جو اس نے چاہا. اصل میں تھا ہی ہے اس لیے. تو جو کچھ بھی اس سے الگ ہٹتا ہے, خلاف ورزی کرتا ہے, یہ جو ان کو لمیٹڈ انسانوں میں سے اختیار دے دیا گیا ہے, تو وہ پھر اس نظام سے کٹ رہا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی یہ تاکید کی تھی کہ تقوی اختیار کرنا, ان قوانین کی پابندی کرنا اور نافرمانی سے بچنا. تمہیں سب کو یہ تاکید کی گئی تھی. وَإِن تَكْفُرُوا, اور تم نے کی اگر نافرمانی, تم نے انکار کیا, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, پھر یہ دیکھیے تیسری دفعہ آیا ہے. اگر وہ کوئی کفر کرے, اگر اس کی پابندی نہیں کرے, تو یہ جان لے کہ اصل میں نقصان اسی کا ہوگا. یہ تو سب اسی کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ اللہ نے جو چاہا اسے پورا کرے. تم اکیلے الگ چلو گے, اور تم اکیلے الگ چلو گے تو اس کا تمہیں نقصان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ کو نہیں ہے ضرورت کہ اس کا نظام وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں عمل میں آئے گا. اس نے اپنی حکمت و مصلحت سے رکھا کہ تمہارے ہاتھوں پورا ہو, تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. ورنہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے, اسے ضرورت نہیں ہے. اور حمید, وہ اپنے آپ میں, یہ پوری کائنات اس کی حمد کر رہی ہے, سب اس پر عمل کر رہے ہیں, تو وہ خود اپنے آپ میں اپنے اندر سے وہ تعریف شدہ ہے کہ تم حمد کرو گے تبھی اس کی حمد ہوگی. یہ کائنات پوری کر رہی ہے, وہ خود اس کی ذات ایسی ہے کہ یہ تعریف تو اس کی حمد تو ظاہر ہے پوری کائنات سے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, چوتھی بار, یعنی ابھی بالکل ختم ہوتے ہی یہ آیا, اور اس کے فوراً بعد وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور پھر سن لو دوبارہ کہ تمہیں اسی کے ساتھ چلنا چاہیے, باقی کائنات کے ساتھ چلنا چاہیے, قوانین کی پابندی کرنی چاہیے, اسی جانب چلو کہ جو اللہ نے چاہا ہے اسے پورا کرنے میں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ کی وکالت جو ہے وہ کافی ہے. اللہ کے قانون تمہارا ساتھ دیں گے, جو کائنات جو ہے وہ تمہارا ساتھ دے گی, نیچر تمہارا ساتھ دے گی.
جب فطری قوانین پہ چلو گے. تو یہ ہے کارسازی اللہ کی، اور یہ ہے اللہ کی وکالت کہ یہ سب تمہارے ان آزمائشوں یا ٹرائلز کی بات الگ ہے، لیکن اس سے گزرنے کے بعد تو کہا وہ تو ضرور ہوں گی، ٹیسٹ تو کیا جائے گا نا. اس سے تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، اور اصل کارساز جو ہے وہ اللہ ہے. یعنی اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر ہمواریاں آئیں گی. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر. ایک بہت اہم آیت آئی کہ فرمایا کہ اے لوگو، اے دنیا کے انسانوں، وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیر، اور پھر سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اس کی ان پر اختیار بھی رکھے. اس کی قدرت میں یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا تھا ہٹا دے. عام طور سے مفہوم اس کا یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ تھی وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم پیٹ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسری قوم تبدیل کر کے لے آئیں گے، تمہاری پاور ہٹا دیں گے، تمہارا اقتدار ہٹا دیں گے، تم ذلیل ہوگے دوسروں کے ہاتھوں، دوسری قوم آ جائے گی. وہ کہیں فرمایا کہ دوسری قوم جو ہے وہ ایمان کے ساتھ آ جائے گی، کہیں کہا دوسری قوم تمہیں سزا دینے کے لیے آ جائے گی، تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی. تم نے اگر نہیں سمجھا تو یہ اس کی تشریح میں عام طور سے ایسے ہی سمجھا گیا ہے. اسے بھی لے لیں ہم اور اس کو نگیٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ ایک آیت سے بہت سے مطلب اخذ کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر مسلمانوں نے کہا، ایمان والوں نے کہا، اے دنیا کے لوگوں، یہ سب کو خطاب کر کے یہاں پر ایک بات کہی. اس سے پہلے خطاب چل رہا تھا یا وہ جو قوانین تھے وہ بتائے جا رہے تھے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں کہ تمہارے عمل کیسے ہو، تم کیا کرو. اب خطاب پوری انسانیت سے ہے. یہاں پر مفہوم، اصل مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ ہے کہ جہاں تک بہت شاید کوئی باریکی ایسی ہے اس کے اندر کہ شاید کوئی پہنچا ہو بہت، بلکہ جب اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے تو لوگوں کو ذرا اس پہ بڑی بچپن سے کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک طبیعت میں بڑی کہیں ناگواری، بے یقینی، تھوڑا سا ایک وحشت سی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو اصل اس کی تشریح ہے، جو اصل مفہوم ہے یہاں پر. دیکھیے قرآن شریف کے اندر سورہ ہود میں یہ 3 آیتیں ہیں. سورہ نمبر 11 آیت نمبر 106، اس کے بعد 107 اور 108. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، وہ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں پوری بے چینی سے زندگی گزرے گی، ہانپیں گے، پھکارے ماریں گے. اس کے آگے یہ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے نا، خالدین فیہا، انہیں وہاں رہنا ہوگا، وہ وہاں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض. یہ بڑی تعداد میں ہمارے علم والوں کی نظر کے ذہن سے جیسے یہ ٹکڑا نکل گیا، جیسے یہ تب تک رہے گا جب تک یہ سارے آسمان و زمین، پورا نظام، یہ صرف زمین کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورا سسٹم، ساری کریشن، یہ جب تک ہے یہ تب تک ہوگا، تب تک وہ جہنم میں رہیں گے. یعنی ایک لمٹ ہے کوئی. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ کسی کے لیے ان میں سے تمہارے رب کی مشیت کچھ اور ہو. ابھی اس کے بارے میں ابھی سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. سوائے یہ جو ایکسیپشن، یہ استثناء، یہ کیا ہے؟ ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب تو کرتا ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، تمہارے رب کا کر کے رہتا ہے. اب جنت والوں کو دیکھیے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ جو نیک بخت تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے وہ فارچونیٹ ہوئے، خوش قسمت، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، وہی فقرہ آیا ہے جنت والوں کے لیے، وہ وہاں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، تب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین کا وجود ہے. ایک دن یہ آسمان و زمین کا وجود، سارے آسمانوں اور زمین کا وجود ختم ہونا ہے، نہیں رہیں گے باقی. جنت و جہنم کا وجود بھی ختم ہونا ہے.
ساری کریشن آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ جنت جہنم اسی میں، اس سے کہیں الگ نہیں ہے. اس کا بھی ختم ہونا ایک دن، وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو تب جب تک یہ پورا نظام و سسٹم ہے تب تک وہ وہاں رہیں گے. قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ صرف ایک جگہ یہ باریک تفصیل کہی ہے. تو اس لیے اور خاص طور سے ذہن میں لگاتار کو آتا، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی بچپن سے سنتے آئے اور قرآن میں ہے، سنتے کیا ہے. اب یہاں ایک جگہ یہ باریکی بتائیے کہ یہ ہمیشہ اسے کہہ رہے ہیں جو جب تک ان آسمانوں اور زمین کا وجود ہے. ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ کبھی شروع ہوا تھا، جو شروع ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. الا ماشاء ربک، سوائے اس کے کہ کسی کے لیے تمہارے رب کی مرضی کچھ اور ہو. میں نے کہا اس فقرے کا مفہوم میں بات کو بتاؤں گا. عطان غیر مجذوذ، ان کو وہاں پر کبھی یہ پھر ایسی کہ لگاتار ان کو ملے گی وہاں پر جو عطا بخشش ہوگی، نہیں رکنے والی، نہیں ختم ہونے والی. تو پھر ہمیشہ اس ہمیشگی اور اس میں کیا کنٹرڈکشن ہے، تضاد، کہ جگہ جگہ کا ہمیشہ رہیں گے وہ، اور یہی پھر ہمیشہ ہر ایک کو بتایا جاتا ہے. زندگی انفائنائٹ، لامحدود، جنت میں بھی جہنم میں بھی، وہاں سے واپسی نہیں ہے، اس زندگی کو ختم نہیں ہونا ہے. یہاں کہا کہ یہ آسمانوں اور زمین کا ایک وجود ایک دن ختم ہو جائے گا. جب تک یہ رہیں گے تب تک جنت ہے، تب تک جہنم ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اچھا، الگ سے ایک بات پر غور کریں، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی کسی بھی صفت میں کوئی برابر، ایک بھی صفت میں کوئی برابر آ جائے، کہ نبی آ جائے، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، کسی ایک صفت میں بھی کوئی اس اللہ کے برابر قرار دے دے، یہ شرک ہے. جو اللہ کی صفات حسنہ ہے ساری، ان صفات کو اختیار کرنے کو تو کہا گیا کہ یہی اچھائی ہے، بڑھو اس کی طرف جتنا بڑھ سکتے ہو، اس کے لیول پر کبھی کوئی نہیں آئے گا. یہ اس کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کبھی ایسا تھا کہ کچھ نہیں تھا، اس نے پیدا کیا. اب ہمارے یہاں آریہ سماج کہتا ہے، کچھ اور فلاسفرز کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی ہمیشہ سے تھا اور الگ فارم میں تھی، لیکن پرکرتی، روح، یہ سب بھی سب ہمیشہ ہی سے تھے. تو یہ شرک ہو گیا. یہ ہمیشگی، ہمیشہ سے تھا، یہ اس کی صفت ہے. اگر کسی اور کو بھی مانا کہ وہ بھی ہمیشہ سے تھے تو یہ شرک ہو گیا. یہ ایک صفت میں برابر ہو گئے. چاہے وہ کہتے ہیں وہ سرو شکتی مان ہے، اس کی پاور زیادہ ہے، اس پاور میں قریب نہیں آ پا رہے. مخلوقات جو ہیں، پرکرتی اور آتما، لیکن ان کا وجود ہمیشہ سے مانا یہ اللہ کے برابری ہو گئی، اس ایک صفت میں، اس ایک ایٹریبیوٹ میں، ایک گن میں. کسی بھی گن میں، کسی ایک صفت میں، کسی ایک ایٹریبیوٹ میں اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے. اگر کسی نے ایسا کہا تو وہ شرک ہے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کی صفت ہے، تو ہمیشہ کوئی اور نہیں رہے گا. ہمیشہ پھر کوئی اور نہیں رہے گا. ہمیشہ سے ہے تو نہیں ہم، لیکن رہیں گے ہمیشہ، تو ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی برابری ہو گئی، اس صفت میں برابر آ گئے. چاہے پاور اس کی زیادہ ہو کہ تمہیں کیسے رکھے، لیکن اس صفت میں برابری ہو گئی کہ ہم بھی ہمیشہ رہیں گے، نہیں رہ سکتے. یہ تو شرک میں نے آپ کو عقائد کی بات بتائی، ایمانیات کی بتائی، لیکن ایک بہت کامن سینس کا اصول ہے. اور یہ اصول جو ہے، یہ کامن سینس کا اصول، یہ لاجکس میں، اونچے درجے کے فلسفوں میں سب جگہ مسلم اصول مانا جاتا ہے. اسے ہر ایک، جو چیز کبھی شروع ہوئی تھی وہ کبھی ختم ہوگی، جو کبھی شروع نہیں ہوئی تھی وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. تو جب کسی چیز کی کوئی سٹارٹنگ ہے تو کوئی اینڈ پوائنٹ بھی ہوگا. یا تو آپ بھی ہمیشہ سے تھے، چاہے جس فارم میں بھی ہو، غیر محسوس شکل میں، لیکن تھے، جیسے آریہ سماجی کہتے ہیں. اور اگر ہمیشہ سے نہیں تھے، کسی اسٹیج پہ شروعات ہوئی تو کبھی ختم بھی ہو جائیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو وہ کیا ہے پھر جو قرآن میں جگہ جگہ کہتے رہے ہمیشہ رہو گے جنت میں، یا جہنم میں بھی وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. یہ فرق چونکہ عوام آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، کم از کم پہلے دور کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، آج کے دور میں بھی سب کو ٹھیک سے کلیئر نہیں ہوگا.
پہلے کے تو بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے یہ بس ایک جگہ اس حقیقت کا اشارہ کر دیا ہے اور لوگوں کو وہی بتایا ہمیشہ رہو گے، وہ سچ ہے ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ سچ میں تضاد کیسا ہے؟ انفائنائٹ، لا انتہا، ابدیت۔ اللہ کی ابدیت اور انسانوں کی ابدیت میں فرق ہے، اللہ کے انفائنائٹ اور انسانوں کے انفائنائٹ میں بھی فرق ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ ہی رہو گے، سچ مچ ہمیشہ رہو گے، ذرا بھی اس میں کوئی نہ چال ہے نہ دھوکہ ہے۔ لیکن اللہ کا ہمیشہ جو ہے وہ اور اس سے بھی آگے ہے، جہاں اس ہمیشہ کی بھی ایک حد ہے جو تو تمہارے دماغ میں نہیں آئے گی، اتنا لمبا ہے وہ عرصہ۔ وہ میتھمیٹکس والے 10 ریز ٹو دی پاور لکھ دیتے ہیں بہت کچھ، یہ میتھمیٹکس کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اسے، کہ جس گنتی کو تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، لیکن اس کو وہ لکھ لیتے ہیں صرف ایک جگہ، چھوٹی سی جگہ میں۔ وہ کتنا کر لو اس کی بھی ایک حد ہے آخری درجے کی۔ یہ تمہاری انفائنائٹ یا لا انتہا یا ابدیت یا ہمیشگی کی ایک حد ہے۔ تمہارے تصورات، خیالات جہاں تک بھی جا سکتے ہو اس سے بھی آگے ہے، لا انتہائی ہے، ہمیشہ ہی رہنا ہوگا۔ تو تم جو کچھ بھی سوچ سکتے ہو تمہارے حساب سے وہ ہمیشہ ہی ہے، لیکن اللہ کا ہمیشہ اس سے آگے ہے۔ تو پھر ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہمیشگی ہے، وہ اس کی بھی، اس ہمیشگی کی بھی ایک حد ہے، یہ سب کچھ ختم ہو کے اللہ کی ذات رہ جائے گی، جیسے پہلے خالی اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی ذات رہ جائے گی، اکیلا ہوگا، تو پھر یہ صفات اس کی جو ہے وہ ایسی ہو گئی جیسے کچھ دنوں کے لیے ڈورمنٹ ہو گئی، یعنی اس کی صفات اب بیکار سی ہو گئی۔ تخلیق، حاکم ہونا، انتظام کرنا، ربوبیت، کوئی نہیں بچا اکیلا۔ تو اس تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ کوئی نہیں تھا اکیلا، جہاں سے شروع ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی صفات ظاہر۔ یہ جو پورا نظام ہمارا چلا آ رہا ہے کتنا لمبا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو ملا کر، اس دنیا کے نہیں، قیامت نہیں، اس سے بہت آگے جس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، جس جو ہمارا انفائنائٹ، ہمیشہ کا ابدیت، یہ بھی ابدیت بھی ہمارے حساب سے ابدی ہوگا، کبھی اس کی کوئی حد ہے، بس خالی ایک جملہ ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہارے حساب سے تو وہ ہمیشہ ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہ جہاں سے شروع ہوا، جس جگہ سے، یہ زمین نہیں، انسان نہیں، انسان کو لانے کے لیے پورا سسٹم ساتوں آسمان زمین کا جہاں سے سٹارٹ ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ تھا، ایک اور کوئی نظام تھا، اس سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں، بس یہ صرف اشاروں میں بتا دیا ہے کہ تھا۔ اب تمہارا اس نظام سے مطلب ہے، یہ بھی کبھی ختم ہو جائے گا تو پھر اگلا شروع ہو جائے گا کوئی اور، اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، کچھ اور نظام چلے گا۔ یہ اتنے پہلے سے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے جہاں سے شروع ہوا ہے، اور کہاں تک چلے گا اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے حساب سے ہمیشہ کا ہی ہے، لیکن وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ اور شروع ہو جائے گا۔ یہ الا ما شاء، سوائے اس کے کہ تمہارا رب کچھ اور چاہے، یہاں سے کوئی میٹر، کوئی چیز لے کر اس کو آگے ایکسپینڈ کرے اگلے سسٹم کے لیے، کسی ذات کو آگے لے جانا چاہے، معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ الا ما شاء، سوائے اس کے، سب کچھ کہا کہ ایک دن اینڈ ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے۔ لیکن یہ اسے سمجھ لیے اس نقطے کو کہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ کا انفائنائٹ اور اللہ کا ابدی ہونا، اور تمہاری نظر میں جسے ابدی کہتے ہیں وہ ابدی ہے، لیکن یہ اللہ کا ابدی اس سے آگے ہے، تمہارے ابدی تمہاری ساری سوچوں سے آگے، وہ اللہ رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ سب ایک دن نہیں بچے گا۔ وہ کھربوں اربوں اور تم جو کچھ بھی سوچ سکتے ہو اس سے آگے ہے، جنت جہنم اس سے آگے ہی ہے، تو تمہارا تصور ہی نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کا ہی ہے۔ لیکن پھر وہ ایک دن یہ سارا نظام ختم ہوگا اور اس کے آگے دوسرا سسٹم چلے گا۔ اس سے ایک اور چیز آتی ہے بحث، وہ بحث یہ آتی ہے، یا وہ یہ جو دو طرح کے یہاں پر فکریں ہیں، مثلا وہ لوگ جو ہندو یہاں پر کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹائم جو ہے سائیکل ہے، وقت، یہ ستیگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کل یگ آیا، پھر وہی ستیگ آئے گا، یہ چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ لگاتار جاری رہے گا تخلیق کا، یہ ہمیشہ سے، اور مطلب وہی کبھی ختم ہی نہیں ہو گئی، یہ چلتا رہے گا سلسلہ، وقت کبھی ختم نہیں ہوگا، اصل چیز وقت ہے، وقت کبھی ختم نہیں ہوگا، چل رہا ہے، سائیکل ہے، گھوم کر پھر آئے گا، چاہے وہ جتنے زمانوں کے بعد آئے جسے تم نہیں کیلکولیٹ کر سکتے ہو، چاہے
اور یہ سوچ جو ہے جو اسلامی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا ایک سرا ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. جب یہ کائنات شروع ہوئی وقت تو وہاں سے شروع ہوا. جب اس کا ایک سرا ہے تو پھر اس کا دوسرا اینڈ بھی ہے. ایسا نہیں کہ ایک طرف سرا ہے دوسرے کا سرا ہی نہیں ہے. جو شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. وقت ایک دن ختم ہو جائے گا. اب نئے نظام کا نیا وقت شروع ہوگا. وہ ایک لگاتار نہیں ہے سائیکل. اس سے پہلے جب کبھی بھی کوئی نظام تھا اس کا یہ اسے ٹائم ڈائمینشن کہتے ہیں, کوئی اور ٹائم ڈائمینشن تھی. اس وقت کے بعد پھر آگے جو کوئی بھی سسٹم آئے گا اس کی کوئی اور ٹائم ڈائمینشن ہوگا, ایک نیا نظام شروع ہوگا, نیا وقت شروع ہوگا. یہ ایک سرا ختم ہو گیا. یہ اسلامی کانسیپٹ ہوا. لیکن اسے سمجھ لیے یہ کہ اس سے پہلے جب خدا نے تخلیق شروع ہوئی کچھ نہیں تھا. ایک اسٹیج جو آئی اس سے پہلے ایک اور نظام تھا وہ ختم ہو گیا جیسے یہ ختم ہو جائے گا کبھی. اب یہ شروع ہوا ہے. کتنی حد ہے ہمارے حساب سے تو انفائنائٹ ہے, لیکن وہ اللہ کے حساب سے انفائنائٹ نہیں, کہیں ختم ہو کے پھر اگلا کوئی اور نظام شروع ہو جائے گا جیسا اللہ چاہے. اب یہ جو ہے دیکھیے قرآن کی ایک آیت اور میں رکھوں آپ کے سامنے. اس کا بھی مفہوم جو ہے وہ بہت لمیٹڈ اور محدود لوگوں نے سمجھا. کل من علیہا فان, جو کوئی بھی یہاں پر ہے, علیہا زمین مانا جاتا ہے, زمین ہی سمجھیے آپ. جس زمین پر جو کوئی بھی ہے وہ فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف تمہارے رب جو ذو الجلال والاکرام ہے, شان اور عظمت والا ہے, صرف وہی باقی رہے گا, اسی کی ذات رہے گی. اب اس کو یہ سمجھتے ہیں قیامت کے دن کے لیے ہے. قیامت کے دن کے آگے, حساب کے دن کے آگے جنت جہنم, اور پھر ہمیں جسے ہمیشہ آپ کہتے ہیں وہ سلسلہ چلے گا نا. کہ اس زمین پہ جو کوئی ہے سب فانی ہے, سب ختم ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے ختم. جس تصور کو یہ کہہ رہے ہیں اسے ختم ہونا نہیں کہتے تو ٹرانسفر ہوں گے. فانی کا مطلب ہے نان ایگزسٹنس, اسی کے مقابلے میں بقا ہے, باقی. وَيَبْقَى, تمہارا رب باقی رہے گا بس. تو یہاں پر جتنے ہیں ان کو ایک دن فنا ہو جانا ہے کہ ان کے وجود ہی نہیں بچا. اس لیے ایک دن شروع ہوئے تھے, جب اللہ نے چاہا تھا تب وجود میں آئے تھے. ایک دن فنا بھی ہو جائیں گے کہ نہیں اب ہے ہی نہیں, کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو یہاں جو کوئی بھی ہے وہ فانی ہے. فانی اسے نہیں کہتے کہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا آگے دوسری جگہ چلے گئے. اس کو جگہ جگہ قرآن میں مختلف انداز میں کہا ہے. اسے موت کہتے ہیں, ایک سسٹم سے دوسری سسٹم میں چلے جانا فانی نہیں کہتے. موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے, فنا کا مطلب موت نہیں ہے. فنا کے مقابلے میں باقی لفظ آیا, بقا, تو وہی باقی رہے گا, باقی سب ختم, وجود ہی نہیں بچا. تو اصل مفہوم اس آیت کا یہ تھا, سورہ رحمان کی آیت, جس کو سمجھایا گیا قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ زمین پر سب مر جائیں گے. یہ موت کو نہیں کہا گیا, یا زمین سے ہٹا دیے جائیں گے تو ہٹا دیے جائیں گے, رہیں گے نا, اسے فانی نہیں کہتے. یہاں جو کوئی بھی ہے ان کو ایک دن جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہو جانا ہے, عدم وجود میں چلے جانا ہے. ایک دن کبھی وجود شروع ہوا تھا, کبھی وجود ختم ہو جائے گا, ہے ہی نہیں, پورے سسٹم میں کچھ بھی نہیں ختم. اب ایک نئی کریشن شروع ہوئی, اللہ اپنے ارادے سے کچھ شروع میں پیدا کر کے اور پھر وہاں سے اپنا ایک نیا نظام چلائے گا. یہ بات چونکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹائم جو ہے وہ کبھی شروع ہی نہیں ہوا, کبھی ختم نہیں ہوا. ہمارے بہت سے فلاسفر یہ کہتے ہیں, سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں, اور یہ یہاں پر ہمارے یہاں سناتن دھرمی یا ہندو جو یہاں پر ہندوستان کے مذاہب کو ماننے والے یہ کہتے ہیں. آپ ان کے اسکرپچر دیکھیے گا, یہ وید کے میں نے 2 منتر رکھے. یہ منڈل اس کا 10 ہے, سوکت نمبر 129, یہ پہلا منتر ہے. یہ سوکت نمبر 129 میں 7 منتر ہیں ٹوٹل. یہ پورا سوکت کہلاتا ہے ناسدی سوکت, اس کا نام رکھ دیا گیا ہے, ہر سوکت کا نام نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی آیت ہے, اب آپ کہتے ہیں آیت کریمہ, ایک نام رکھ لیا آپ نے آیت کا. ارے ہر آیت کریمہ ہے قرآن کی, لیکن ایک پہچان کے لیے آپ نے ایک آیت کریمہ, اور بھی بہت سی الگ الگ آیات کے الگ الگ کچھ نام, بعض آیات کے کچھ نام رکھ لیے گئے, بعض سورتوں کے کچھ نام جو ہے وہ رکھ لیے جاتے ہیں. یہ سورت کا نام ہے. اب جیسے یہ قل هو اللہ, اب اس کا نام ایک رکھ لیا ہم نے سورہ اخلاص. بعض سورتوں کے کچھ نام تھا, سورہ انسان, اس کا نام سورہ دہر رکھ لیا, یا سورہ دہر تھا سورہ انسان رکھ لیا. ایسے ہی بعض سوکتوں کے کچھ نام ایک خاص مضمون کی وجہ سے رکھ لیے گئے. بعض منتروں کے گایتری منتر,
ایسی بعض سوکتوں کے کچھ نام ہیں. پرش سوکت ہے, یہ اس سوکت کا نام ہے ناسدیہ سوکت, جس میں 7 منتر ہیں. اور جو لوگ وید کو بالکل کچھ نہیں جانتے ان کی بات تو الگ ہے. جنہوں نے آدھا پونا کچھ تھوڑا بہت بھی کچھ مطالعہ کیا ہے وہ سب خوب ہے, بہت اچھے طریقے سے سوکت کو جانتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو وید کو بالکل نہیں جانتے لیکن اور انہوں نے مختلف طریقے کی ادھر ادھر دوسرے اسکرپچرز کا, یعنی اچھے اسکالر ہیں, وید کو بالکل نہیں جانتے, وہ بھی مختلف لٹریچر میں ان کے سامنے جو کتاب حوالے آتے رہتے ہیں, وہ بھی یہ ناسدیہ سوکت, یہ فریز یا یہ جملہ یہ اسے جانتے ہیں. ناسدیہ سوکت یہ اتنا مشہور ہے, یہ اتنا اہم ہے اس لیے مشہور ہے. اس میں کریشن کا بیان ہے, تخلیق کی ابتدا, کریشن کیسے ہوئی. تو دیکھیے یہاں کریشن کی بات کا اور ان لوگوں کا جو تصور ٹائم کے بارے میں, وقت کے بارے میں خالی ترجمہ پڑھتا ہوں کہ جب تخلیق شروع, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, نہ کچھ, بڑے عجیب الفاظ رکھے ہیں. اور پھر ان کے سناتن دھرم کے اور دوسرے اسکرپچرز میں بھی, بات دوسروں میں بھی بہت بڑی آخری انتہا تک کانسیپٹ کو لے کر گئے, اور مطلب بہت اپریشیبل ہے جس طریقے سے سمجھایا, بڑی آخری انتہا تک. کچھ موجود نہیں تھا, غیر موجود بھی نہیں تھا. یعنی یہ غیر موجود کسے کہتے ہیں؟ کچھ موجودگی کا تصور ہی مت کرو, سوچو ہی مت. نہیں تھا, نہ وہ تھا مکان. اب اردو میں بولتے ہیں زماں و مکان, یہ مکان کی بات نہیں ہو رہی. یہاں جو مکان ہوتے ہیں اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. زماں و مکان, ٹائم وقت, اور اسپیس یعنی فضا نہیں, ایٹماسفیئر نہیں. یعنی کوئی جگہ تو ہوگی, جب کسی کے آپ یہاں پر ہو تو کوئی جگہ ہوگی نا, کہاں تھے, بنا جگہ کے نہیں ہو سکتے. یہ ایٹماسفیئر بھی ایک جگہ ہے, اس سے اوپر بھی کہیں آسمان ہو, وہ بھی جگہ ہوئی. تو یہ مقامات, یہ جگہ, اسے سب کو اردو میں مکان کہتے ہیں. اس کے لیے آتا ہے وہ زماں و مکان کے معنی, اسپیس, ٹائم اینڈ اسپیس. تو جب کوئی موجود ہوگا تو کوئی جگہ بھی ہوگی. کوئی جگہ ان کا کوئی تھی نہیں کچھ, وہ اسپیس نہیں تھا, مکان میں نہیں تھا, اور نہ اس سے پرے کچھ تھا. اس کو یا اس کے اندر آکاش کہتے ہیں, یہ اسپیس کو. یہ آکاش, یہ جسے آسمان یہاں کہہ دیتے ہیں وہ نہیں. یہ ویدک دھرم کی ٹرمینالوجی میں جب یہ ورڈ اس کے ساتھ آکاش کا مطلب وہ اسپیس, کہ جس یہاں پر کوئی چیز اپنا وجود رکھ سکے کسی بھی جگہ, چاہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہو. یہ فضا کا مطلب نہیں ہے. تو نہ کوئی وہ ایسی کوئی مقام یا یہ کوئی جگہ کا وجود تھا جس پر کچھ رہ سکے, وہ بھی نہیں تھی. کسی کے وجود کے لیے کسی جگہ کا ہونا ضروری ہے, یہ بھی نہیں تھا. دوسرے اس کے منتر کو دیکھیں, نہ موت تھی اور نہ امرت تھا. یہ ہے بہت انتہا تک پہنچانا بات کو. امر ہو گئے, امر ہونے کا مطلب اب نہیں مریں گے, یہ تصور ہی ہٹا دو لفظ موت کا دماغ سے. یہ امر ہو جانا بھی تب ہے, کوئی مرے گا یا کوئی نہیں مرے گا, اس کا بھی تصور ہٹا دو کہ کوئی نہیں مرے گا. یہ پورا کانسیپٹ ہی لفظ موت کا نکالو دماغ سے. تاکہ یہ وہ مقام تھا کریشن سے پہلے, نہ موت تھی نہ امرت تھا. رات اور دن کا کوئی چہن نہیں تھا, کوئی علامت نہیں تھی. وہی ایک سانس نہ لینے والا. یہ سانس نہ لینے والا میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. یہ جو ہے اواتم ایک لفظ آیا یہاں پہلے, یہ دوسری لائن میں پہلا ورڈ ہے انیت اواتم. انیت الگ ہو گیا اور اواتم الگ ہو گیا اس سے. تو یہ اواتم اسے یہ تو کہتے ہیں جہاں ہوا نہ ہو. وات کہتے ہیں ہوا کو, اواتم ہوا نہ ہو. اب اسے یہ بھی مان سکتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جہاں ہوا سے زندگی ہوتی, ہوا نہیں ہو تو زندگی نہیں ہوگی. یہ طرح سے چھوٹی بات ہے, ہوا اور آکسیجن اور پھر بہت سی چیزیں آئیں گی. لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو سانس کی ضرورت نہیں, ہوا کی ضرورت نہیں. تو وہ جو بغیر ہوا کے تھا, یا وہی جو سانس کی جسے ضرورت نہیں تھی, صرف وہ اپنی قدرت سے موجود تھا. اپنی یہ جو دوسری لائن کا دوسرا شبد سودھایا, میں اس لیے خاص طور سے اس لفظ کو سمجھا رہا ہوں کہ آریہ سماجی اب یہیں پر بڑے بڑے بریکٹ لگا کے پرکرتی بھی لے آتے ہیں کہ نہیں, اکیلا وہ نہیں تھا, پرکرتی بھی تھی. یہ جو سودھایا کے اوپر بڑے لمبے لمبے بریکٹ لگا کے خود سے پرکرتی جوڑ دیتے ہیں. یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے جو اس میں جوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس کی کہ دیکھیے یہ تو یوں ہو نہیں سکتا کہ آپ نے پہلے فلسفہ بنا لیا, اس کے بعد اب پہلے اسے مانیے جو کہہ رہا ہے. سودھایا, سو میں نے خود, اور دیا خود کو دھارن کیے ہوئے, جو خود سودھا ہے اصل میں اس سے سودھایا بنا ہے, اس کا روپ ہے الگ. سودھا
دھا کہتے ہیں جو دھارن کیے وہ. تو جسے آپ کے گایتری منتر کے اندر آتا ہے بھرگو دیو سے دھیمہی, تو یہ دھی جو ہے یہ دھارن کیا ہوا, یہ اس کے الگ روپ ہے دھیمہی. تو دھا ہے, دھا کا ایک دھیا کا الگ روپ ہے. تو سودھیا جو خود سے ہی اپنے آپ کو دھارن کیے ہوئے, کسی اور سے وجود میں نہیں آیا, وہ خود سے موجود تھا. تو یہ ہے سودھیا, اپنی قدرت سے, اپنی شکتی سے, اپنے سامر سے خود تھا سودھیا. یہ اس لفظ کو اتنا زیادہ میں نے سمجھایا, ورنہ خالد آپ کو ٹرانسلیشن بول دیتا بات ختم ہو گئی تھی. یا آپ پڑھ ہی لیتے, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آریہ سماج نے گڑبڑ کی ہے. اور خوب اس کے اندر میں نے خود سے اس ورڈ کی سیدھی سیدھی میننگ ہے, سودھیا کی میننگ میں لکھا ہے کہ وہ تھا اور پرکرتی تھی اس, اور لہذا کوئی بھی اس کے سوا کنچن ماتر بھی نہیں تھا. یا کہ کنچناس ذرا سا بھی نہیں تھا کوئی اس کے سوا, اس کے پرے کچھ بھی نہیں تھا. پرہ پرے, اس کے پرے, اس کے آگے کوئی بھی نہیں تھا, اس سے پیچھے کوئی نہیں تھا, وہ ہمیشہ سے تھا. اب یہ دونوں منتر سیدھا سا بتا رہے ہیں, اسپیس نہیں تھا تو ٹائم بھی نہیں تھا. جب کوئی نہیں تھا تو وقت بھی نہیں تھا. تو وقت کی ایک جہاں سے اس کے آگے بتایا کہ کیسے شروعات ہوئی, اس کے آگے کا اس کے خواہش سے شروعات ہوئی, اس کے ارادے سے شروعات ہوئی. اس کے ارادے سے پہلی کریشن ہے, یہ آگے کے منتروں میں 7ویں تک آئی ہے تفصیلات. اکیلا تھا اور اس کے ارادے سے سب سے پہلا بیج یا سب سے پہلی ایک سرشٹی وجود میں آئی. تو ہم یہاں 2 تک ہم رہتے ہیں. اس ٹائم اس 2 منتروں کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ اصل میں یہی منتر ثابت کرتے ہیں ان کے کہ ٹائم نہیں تھا. ٹائم یہ کوئی سرکل نہیں ہے, اس سے پہلے ٹائم ڈائمینشن الگ تھی, اس سے پہلے کریشن کچھ اور الگ تھی. یہی نہیں کہ یہ جو وہ آریہ سماجی کہتے ہیں سوکشم اوستھا میں لطیف حالت میں سرشٹی چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ بہت زمانے تک وہیں رہتی ہے اور پھر وہیں سے ایکسپینڈ ہوتی ہے. وہ ایک الگ سرشٹی پہلے رہے, ایک الگ کوئی سرشٹی بات کو آئے گی جس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. اور یہ جو ہے یہ وہاں اس کے ٹائم ڈائمینشن الگ, اس کا الگ. یہ ہمارا ٹائم یہاں سے چل رہا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوئی. اس لیے کہ جب اسپیس نہیں ہے تو ٹائم بھی نہیں, جب مقام کوئی جگہ نہیں ہے تو وقت بھی نہیں, کوئی وجود ہی نہیں ہے تو وقت بھی نہیں. تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس دونوں ہی نہیں تھی. تو یہ ٹائم سائیکل جسے مانتے ہیں کہ یہ ان کا کانسیپٹ وید کے ناسدگی سوکت کے خلاف ہے. لیکن ویدوں کا تو ڈیپلی کسی نے ادھین کیا نہیں. جنہوں نے کیا وہ بہت سے فلاسفرز ہیں, انہوں نے اپنے اپنے فلسفے دیے. ان فلسفوں میں یہ بحث چلی آ رہی ہے, سب نہیں مانتے ایسا. یہ تو لوگوں کا سب کا تصور ایسا یہاں بن گیا, ورنہ ان کے فلسفوں میں یہ برابر سے 2 طرح کے ہیں جس میں یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ شروع میں کوئی نہیں تھا یا کچھ تھا جس سے خدا نے جس سے کسی کو پیدا کیا. اسد سے یہ اس کی بحث چلی, اسد سے سد کی اتپتی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یعنی غیر موجود سے کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس پر ان کے بہت بحثیں چلی ہے. اس سے الگ الگ مت فلسفے کے بنے ہیں کہ نہیں, اس میں کچھ فلسفی کہتے ہیں ہو سکتی ہے, اس نے چاہا اور ہو گیا, کچھ نہیں تھا. ایک دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہیں تھا اور اس سے ہو گیا, یہ خدا بھی نہیں کر سکتا. یہ تو بحث ان کے چلی آ رہی ہے. یہ ٹائم کی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب کم از کم وہ جو فلاسفر جو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سائیکل نہیں ہے, وقت کہیں سے شروع ہوا ہے اور وقت کہیں ختم ہو جائے گا اس نظام کا. لیکن خدا کی کوئی صفت جو ہے وہ انرٹ نہیں ہو سکتی, بیکار نہیں ہو سکتی کہ ایسا جیسے سلیپنگ موڈ میں چلی گئی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کی کریشن کی, تخلیق کی, یہ ساری صفات ہمیشہ سے ہے, وہ خود ہے, اس کی ساری صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. ربوبیت کی, رب ہونا, پرورش کرنا, وہ بھی ہمیشہ رہیں گی. تو اس نظام جہاں سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے کچھ اور تھا, یہ نظام کبھی ختم ہو جائے گا, سب کچھ فنا ہو جائے گا, اس کے بعد کچھ اور ہوگا. آخری آیت آج کے درس کی, من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. یہ پھر اسی کنٹیکس میں پیچھے سے چلی آ رہی ہے. اس کے قوانین, اس کی خلاف ورزی لوگ کیوں کر لیتے ہیں, اختیار دے دیا گیا ہے, کیوں کر لیتے ہیں؟ وہ یہاں کے کچھ نفع چاہتے ہیں, یہاں کی لالچ ہے انہیں, یہاں مل جائے. تو فرمایا کہ یہ تم خالی اتنے کا کیوں ارادہ کرتے ہو, اس کے ہاتھ میں یہ بھی ہے کہ یہاں بھی دے اور وہاں بھی دے, یہ ہے نا اس کے ہاتھ میں. تو تم اتنا ہی کیوں مانگتے ہو کہ دنیا کا بھلا ہو جائے؟ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے نا, یعنی دونوں میں بدلہ دے دینا اس کے ہاتھ میں ہے نا. تو اس کا ارادہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ارادہ کرو گے تو اس کے حساب سے عمل بھی کرنا ہوگا. تو تمہیں یہاں بھی ملے گا, وہاں بھی ملے گا. تم یہ مانگ رہے ہو خالی اس سے, بہت چھوٹی سی چیز, اور بہت بڑی چیز پھر نہ ملے, یہ تو سراسر گھاٹا ہے. تو جس کے پاس دونوں ہیں اور وہ دونوں دیتا ہے, دونوں ہی دینا چاہتا ہے, تم اس سے اتنی گھٹیا, اتنی چھوٹی چیز خالی کیوں مانگتے ہو؟
تو جو کوئی خالی اس دنیا کے ثواب کے بدلے کا ارادہ کرے وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے پاس تو یہ دونوں جگہ کا بدلہ ہے اور ثواب ہے. ثواب اصلاً تو بدلے ہی کو کہتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ جو ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے. یہ ہمارے ہاں تو آپ نے سنا ہوگا نا، مسجدوں سے اعلان ہوتے ہیں کہ صاحب کا انتقال ہو گیا، یا کسی خاص دن ان کا اس سے پہلے کسی بزرگ کی وہ کہتے ہیں آج فاتحہ ہے، یا کسی کا انتقال ہو گیا ان کی فاتحہ ہے. کوئی اور بھی پروگرام ہوتے ہیں طرح طرح کے. اب وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے سب لوگ جو ہے تشریف لے آئیں، ثواب دارین حاصل کریں. ثواب دارین کا مطلب دونوں جہاں کا ثواب، دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب دارین حاصل کریں. اب یہ رٹا ہوا جملہ بولا جاتا ہے. ثواب یہاں آ کے ثواب دارین کیسے مل رہا ہے بھائی؟ وقت کا تو اپنے نقصان کر کے آ رہے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر وہاں ملے گا، اور مان لیں کہ ملے گا جو کچھ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں، تو وہاں کا تو ہوا، یہاں کا کہاں مل رہا ہے؟ یہاں پر تو اپنے طرح طرح کے نقصان کر کے آ رہے ہیں. تو یہ مطلب ہی نہیں جانتے. یہاں آئیے نہ لوگ مطلب سمجھتے ہیں، ایک جملہ ہے ایسی بولا جاتا ہے، سب لوگ یہاں پہ اتنے بجے تشریف لائیے، ثواب دارین حاصل کریں سب لوگ یہ کام کر کے. ثواب دارین تو جو چیزیں اللہ نے حکم دی ہیں اور بتائی ہیں اور فرمائی ہیں، وہ کہ ان ٹرائل سے گزرنے کے بعد تمہیں یہی اسی دنیا میں بھی نفع ہوگا، اور پھر وہاں کا نفع تو پھر لا انتہا ہے. ہم آیت نمبر 134 134 سورہ نساء کی یہاں تک پہنچے، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 135 135 سے دوبارہ شروع کریں.